بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ابتدا کیسے ہوئی اور آپ نے کس کس طرح کے انتظامات فرمائے تھے، اور پھر 3 دن آپ نے وہاں سے گزار کے اس کے بعد پھر آپ غار ثور سے نکل پڑے مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں ایک واقعہ بھی ہوا، اور وہ تھا کہ ام معبد ایک خاتون کا نام ہے جن کے وہاں خیمے نصب تھے، جیسے کہ عموماً اس وقت کے دیہاتی لوگ اس طرح خیمے لگا کے اپنا وہاں پہ ریوڑ لے جاتے تھے چرانے کے لیے، اور اس طرح رہنے کے لیے ان کا طریقہ تھا۔ تو اس طرح ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا، اور یہ ایک خاتون اس طرح کی خاتون تھی کہ جو اس طرح کی خدمت کے کاموں میں بھی پیش رہتی تھی، اور جو بھی اس طرح مسافر وہاں سے گزرتا اس کو کھلاتی پلاتی تھی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس کچھ ہے، کوئی دودھ ہو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، بالکل ہی ہم اس وقت خالی ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ بکریاں بھی اس وقت گئی ہوئی ہیں ساری، اور یہ سال بھی قحط کا سال ہے، اس وقت کھانے کا بھی اتنے ہم نہیں کر سکتے، کچھ کہ ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خیمے کے کنارے میں ایک بکری کو دیکھا، تو آپ نے کہا کہ ام معبد یہ بکری کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ بیچاری تو بہت بری حالت میں ہے، کمزور ہے، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، چلنا پھرنا اس کے لیے دوبھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ تو انہوں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کر لیجئے، دیکھ لیجئے اگر ہو سکے تو آپ نے پھر اس کے پاس گئے، اور پھر آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا، دعا کی، اس نے فوراً ہی اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کیا، ٹانگیں چوڑی کی، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، اور پھر آپ نے اس کو دودھ لیا اور اس کو پلایا، پہلے ام معبد کو دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرم ہے، اخلاق ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مل گیا تو ہم پہلے خود پی لیں، نہیں، پہلے اس کو پلایا جب تک کہ اس نے خوب اچھی طرح پی لیا۔ پھر اپنے جو ساتھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، عامر ابن فہیرہ تھے، اور وہ جو آپ کے گائیڈ تھے، ان کو عبداللہ ابن اریقط اللیثی، ان کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تناول فرمایا دوبارہ، پھر آپ نے دودھ اس میں سے دوہا، اور یہاں تک کہ خوب وہ برتن بھر گیا، تک کہ اس کے اوپر جھاگ آ گیا، اور اس کو بھر کے اس کو دے دیا کہ یہ اب تمہارے لیے ہے، تمہارے کام آئے گا، ہمارا شوہر بھی آئے گا تو بھی اس کو بھی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آپ چل پڑے۔ اتنی دیر، کچھ ہی دیر کے بعد اس کے شوہر ابو معبد آ گیا، اور اپنے ساتھ وہی بکریاں تھیں بیچاری، کمزور لاغر، اس لیے کہ ایک تو بارش نہیں ہوئی تھی تو کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا، نہ چارہ تھا، نہ کوئی گھاس پھوس تھا، تو اسی طرح بیچاری بہت ہی لاچار اور لاغر کمزور بکریاں تھیں۔ تو وہ جب آیا، اس نے گھر میں دودھ دیکھا تو اس نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، کہ یہ دودھ کہاں سے، یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ بکری تو بیچاری اس قابل نہیں تھی کہ دودھ دیتی، اور باقی بکریاں سب باہر تھیں، وہ یہاں پہ کوئی بکری نہیں تھی، تو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے ہاں ایک انتہائی مبارک انسان آئے تھے، اور ان کا یہ معاملہ ہوا سارا، کہ اس طرح انہوں نے کہا اور میں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے پھر وہ دودھ اس سے نکالا، دودھ لیا، اور پھر وہ سب کو پلایا، خود بھی پیا۔ اور تو وہ کہنے لگا ابو معبد کہ یہ وہی شخص ہو سکتے ہیں جن کو قریش جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، یہی وہ شخصیت ہے اور یہی وہ ہیں، ذرا ان کا مجھے چہرہ مہرہ تو بتاؤ وہ کیسے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک تلاش بھی پیدا ہوئی، اور ایک اتنی مبارک شخصیت کے بارے میں کہ ان کا گزر ہمارے خیمے سے ہوا، ہمارے گھر سے ہوا، تو اسی لیے ان کو بھی اس بات کی تڑپ ہوئی کہ میں بھی جانوں کہ وہ کیسے تھے۔ تو انہوں نے پھر ام معبد نے جو صفت بیان کی ہے، واقعی وہ اپنے لحاظ سے اس کی جامعیت کے لحاظ سے ایک بہترین صفت ہے۔ تو انہوں نے وہ صفت بیان کی، اور یہ کہا کہ وہ انتہائی چمکدار چہرہ، پاکیزہ اخلاق، نہ تو کوئی موٹاپا تھا اور نہ ہی کوئی چھوٹا سر، کوئی ایسی کوئی عیبدار چیز تھی، قامت انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل،
آنکھیں فراخ اور سیاہ، بال کافی کالے اور لمبے، آواز جاندار، گردن ان کی مسطح، خوبصورت سرمگی، بلند قامت، ان کی اقرن یعنی بھاویں جن کی ملی ہوئی ہوں، خوب سیاہ بالوں والے۔ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو پورا ایک وقار چھا جاتا تھا، اور جب وہ کلام فرماتے تو حسن طاری ہو جاتا ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت، دور سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت، قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین اور جمیل، شیریں کلام، بزرگی، جن کی زبان پر فضول اور واہیات باتیں نہیں تھیں۔ کلام کیا ہے؟ پروئی ہوئی کوڑیاں ہیں، وہ دانے ہیں، موتی ہیں جو ترتیب سے گرتے ہیں۔ کوئی آنکھ ان میں پستہ قدی کا عیب نہیں نکال سکتا، نہ وہ لمبے قد کا کوئی نقص تلاش کر سکتا ہے۔ وہ دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ ہیں جو سب سے زیادہ تر و تازہ اور حسین ہے۔ ان کے رفقا انہیں گھیرے ہوئے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، جب وہ حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کی تعمیل ہوتی ہے۔ مخدوم ہیں، مطاع ہیں، نہ تنگ نظر ہیں نہ بے مغز ہیں۔ تو ابو معبد سن کے پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعی یہ وہی شخص ہے جو کہ مکے سے نکلے ہیں اور قریش ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت پھر اس طرح کی ایک آواز بھی گونجی مکے میں کہ جس میں اس بات کی طرف کہا گیا کہ رب العرش ان دو رفیقوں کو جزائے خیر دے جو کہ ام معبد کے خیمے میں تشریف لائے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ سے کہاں گئے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس طرح کی آواز ہم نے سنی جو وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی جنوں میں سے تھی، اور اس نے اس قسم کے اشعار پڑھے، اور اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اب آگے چلتے ہیں، اگلا مرحلہ مدینہ پہنچنے کا مرحلہ ہے۔ تو اب انصار کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ آ رہے ہیں، تو وہ روزانہ اس دن سے ہی پھر وہ اسی انتظار میں تھے کہ اس جگہ آتے تھے، حرہ کا علاقہ جہاں سے مدینہ شروع ہوتا ہے یا مدینے کے قافلے داخل ہوتے ہیں، کہ وہاں صبح سے ہی آ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اور جب وہ دھوپ تیز ہو جاتی، گرمی بڑھ جاتی، تو پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ اور پھر پیر کا دن تھا 12 ربیع الاول، اور نبوت کا یہ 13واں سال تھا۔ اسی طرح اپنی عادت کے مطابق نکلے وہ انتظار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ شاید آج آپ پہنچ جائیں، اور جب وہی دھوپ تیز ہو گئی تو چل پڑے، واپس نکلے۔ تو اتفاق سے یہودیوں میں سے ایک یہودی اپنے قلعے پر اوپر چڑھا کسی کام سے، تو اس نے دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے دیکھا اور ان کے سفید کپڑے اور سفید چادریں جو ہیں وہ اس کو محسوس ہوئی، اور تو وہ پھر چلایا زور سے، وہیں سے اس نے آواز لگائی کہ یا بنی قیلہ ھذا صاحبکم قد جاء ھذا جدکم الذی تنتظرون، کہ بنی قیلہ جن کو وہ کہا کرتے تھے ان کو انصار کو، کہ دیکھو وہ تمہارے ساتھی آ رہے ہیں اور جن کا تم انتظار کر رہے تھے، جن کی تم نے بادشاہت کا اور ان کی حکومت کا، تو وہ آ رہے ہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ تو اسی لیے پھر انصار پھر جلدی سے فوراً تیار ہوئے، اپنا اسلحہ انہوں نے جسموں پر آیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ تو پھر وہی ان کی تیاری پوری طرح ہو گئی، اور پھر وہاں پہنچے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ تو بنی عمرو ابن عوف کا علاقہ تھا، وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اللہ اکبر کی تکبیرات بلند ہوئیں، اور پھر آپ کو سلام کر کے آپ کے سے لپٹ گئے کہ کتنا بڑا ان کو اعزاز مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی دعوت پر مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر اسی طرح پھر قباء کا علاقہ تھا جہاں آپ سب سے پہلے وہاں پہنچے، اور وہاں بنی عمرو ابن عوف کا ہی گھر تھا، وہاں پہ آپ نے آرام فرمایا، اور کلثوم ابن الہدم ایک صاحب تھے، وہاں پر ان کے ہاں آپ اترے، اور اس میں وہاں پہ 14 دن وہاں پر رہے، اور وہیں پہ پھر مسجد قباء کی تعمیر کی، اور یہ وہ پہلی مسجد ہے جو کہ اسلام میں تعمیر ہوئی، اور نبوت کے بعد آپ کی جو مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں یہ پہلی مسجد ہے۔ 2 ہفتے کے بعد پھر جمعے کا دن آیا، تو پھر آپ سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر
اور چلے پھر مدینے کی طرف. تو راستے میں بنی سالم ابن عوف کا قبیلہ تھا, وہاں جمعے کا وقت آ گیا, تو پھر آپ نے وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی, جمعے کی نماز ادا کی, اور آج بھی وہاں پہ مسجد الجمعہ کے نام سے مسجد موجود ہے. پھر اس کے بعد سوار ہوئے اور انہوں نے پھر آپ کی اونٹنی کی لگام بھی پکڑ لی, اور اسی کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ وہ کہتے چلے جا رہے تھے کہ آئیے اب یہاں پر آپ کے استقبال کے لیے, آپ کے دفاع کے لیے اتنی بڑی تعداد بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, ہر طرح کا دفاع ہے, یہاں پر اب آپ آئیں گے. تو آپ نے پھر اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے, اس کے مطابق چلے گی. تو وہ اس طرح اونٹنی چلتی چلی جا رہی تھی, اور مدینے کا ہر شہری یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں تشریف لے آئیں, ادھر آ جائیں, اور آپ یہی کہتے تھے کہ دعوها فإنها مأمورہ, چھوڑ دو, اس کو مت چھیڑو, یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ آج بھی مسجد نبوی قائم ہے, وہاں پہنچ گئی, اور پھر وہاں پہ بیٹھی. پھر اس کے بعد پھر آپ اترے نہیں تھے کہ پھر وہ اٹھ پڑی اور پھر آگے گئی, اور پھر لوٹ کر پھر آئی, اور وہیں پہ اسی جگہ پہ آ کے پھر بیٹھ گئی. تو آپ اترے, اور تو معلوم یہی ہوا کہ یہی علاقہ ہے جو آپ کے ننیہالی رشتہ داروں کا علاقہ ہے, بنی نجار, جن سے تعلق تھا آپ کی والدہ محترمہ کا, حضرت آمنہ کا. تو اسی لیے یہ وہ علاقہ ہے, اور یہی ان لوگوں کے گھر تھے آس پاس. اب آپ کہاں ٹھہریں گے, کس کے گھر میں ٹھہریں گے؟ تو ابو ایوب انصاری نے جلدی سے اس بارے میں سبقت لی, اور آپ کا سامان لے کر اپنے گھر چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کا خاص طور پہ جو کاٹھی تھی وہ تھی, اور وہ سامان سارا لے گئے تھے. تو آپ نے کہا کہ جو جہاں پہ اس کے یہ سامان ہے وہیں پہ وہ اس کا مالک ہونا چاہیے. تو اس طرح پھر وہ وہاں پہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے. اور پھر اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی, اور پھر وہ ان کے پاس رہی, اور اس کے بعد پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بن گیا, یہاں پہ آپ کی رہائش کا سامان ہو گیا. تو ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ہجرت کا حکم دیا گیا, اور پھر آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 ہے. تو قتادہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے نکالا مخرج صدق کہ سچائی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے نبی یہ جانتے تھے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمام چیزیں مقرر تھیں, مقدر تھیں. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کہ آپ کو وہ سلطان النصیرہ کی مدد کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو وہ اقتدار عطا فرما دے. اور آپ نے یہی کہا تھا کہ اریت دار ہجرتکم بصبخۃ ذات نخل بین لابتین, کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام مجھے دکھا دیا گیا ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ نخلستان ہے, کھجوروں کے درخت ہیں, اور دو پہاڑیوں کے درمیان ہے. لابتین, اور لابہ سے مراد وہی کہ دو حرتین, کہ وہی جو سیاہ پتھروں والا علاقہ جو ہے ان کے دو کے درمیان یہ ہے. حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ جو کہلاتے ہیں, ان کے درمیان یہ علاقہ ہے. تو اس طرح پھر یہ مدینے کی بھی نشاندہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی تھی. اور پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہ کون ہجرت کرے گا, جیسے روایت کرتے ہیں, تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہوں گے. تو اسی طرح پھر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو آئے تھے صحابہ کرام میں سے مدینہ, ان میں مصعب ابن عمیر و ابن ام مکتوم تھے, اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے. اس کے بعد پھر عمار, بلال اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے. ان کے بعد پھر 20 سواروں کے ساتھ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر لوگوں کے لیے اس دن سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں تھا کہ سب انتہائی عورتیں, بچے, بوڑھے, بڑے, سب کے سب کہ ہذا رسول اللہ قد جاء, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے ہیں. یہ اتنی خوشی کا سامان تھا جیسے کوئی عید کا دن ہے. اور انس فرماتے ہیں کہ میں اس دن جب مدینے میں داخل ہوا تو اس دن جیسی میں نے چیز نہیں دیکھی, کہ اس دن کتنا وہ
شہر مدینہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا منور تھا، کتنا بابرکت تھا، کتنا پاکیزہ تھا. اور پھر میں نے اس دن بھی دیکھا اس مدینے کو جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس دن اس سے زیادہ مجھے تاریک دن کوئی نظر نہیں آیا. اتنی تاریکی اور اتنا اس میں ایک طرح سے عجیب افسوس اور دکھ اور رنج وہاں پہ چھایا ہوا تھا. تو اس طرح پھر آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے وہاں پہ رہائش فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور ساتھ ساتھ جو حجرے تھے ازواج مطہرات ان کا انتظام کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ ابو ایوب انصاری کے ہی گھر میں تھے تو زید ابن حارثہ اور ابو رافع ان دونوں کو بھیجا. ان کو 2 اونٹ دیے، 500 درہم دیے کہ جائیں مکے جائیں. مکے جا کر وہاں پہ آپ کی دونوں جو بیٹیاں ہیں فاطمہ اور ام کلثوم ان کو لے کر آئیں، اور آپ کی اہلیہ سودا بنت زمعہ، اور اسی طرح اسامہ ابن زید اور ان کی والدہ ام ایمن، اور تو ان کو وہاں سے لے کر آئیں مکے سے تاکہ ان کی ہجرت بھی مکمل ہو. جہاں تک کہ آپ کی صاحبزادی تھیں زینب، تو ان کو پھر ان کے شوہر ابو العاص ابن ربیع نے اجازت نہیں دی تو وہ نہیں آ سکی. اور عبداللہ ابن ابی بکر جو ہیں وہ باقی جتنے بھی حضرت ابو بکر کے خاندان تھا ان سب کو لے کر آئے، ان میں عائشہ بھی تھیں، اور وہ پھر حارثہ ابن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انہوں نے قیام کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہجرت کے بعد یہاں پہ آپ نے جو انتظامات شروع کیے تھے، اس لیے کہ اب ایک اسلامی مملکت بننی تھی، اسلام کا ایک مقام تیار ہونا تھا. تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر شروع کی. اور جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ وہ جگہ جہاں پہ نبی کریم کی اونٹنی بیٹھی تھی اور وہی مسجد کی جگہ تھی، اور وہیں پہ کچھ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت. اور یہ تھا جو انصار کے 2 یتیم بچے تھے سہل اور سہیل، تو وہاں پہ، اور وہ اسد ابن زرارہ کے زیر کفالت تھے، تو یہ ان کی زمین تھی. اور یہ وہ مربد سے مراد ہوتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ کھجوروں کو سکھایا جاتا ہے، تو بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے تاکہ کھجوریں وہاں پہ ڈال دی جائیں اور وہ سوکھ جائیں تو اس کے بعد ان کو استعمال کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بتائیں اس کی قیمت کیا ہے، ہم قیمت ادا کر دیتے ہیں تاکہ ہم مسجد. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ویسے دے دیتے ہیں، ہم طرف سے یہ ایک ہدیہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، جب تک اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی ہم نہیں لیں گے. تو اس کی پھر قیمت ان سے طے ہو گئی 10 دینار کی، اور وہ صرف دیوار تھی، کوئی چھت والا نہیں تھی، کوئی کمرہ نہیں تھا، دیواریں بنی ہوئی تھیں، اور اسی میں ہی لوگ وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس کا قبلہ بھی اس وقت بیت المقدس کی طرف تھا، اور اس میں نماز ہوتی تھی. اور اسد ابن زرارہ جمعہ پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے. اور وہاں پہ اس علاقے میں، اسی جگہ پہ، ظاہر ہے کہ بڑا کھلا میدان سا تھا، اس میں درخت بھی تھے، کچھ کھنڈرات تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے، کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کو ان کو اکھاڑ دو، اور جو یہ کھنڈرات ہیں ان کو برابر کر دو، اور یہ جو درخت ہیں یا کھجور کے درخت ہیں یا دوسرے ہیں ان سب کو کاٹ کے مسجد کے قبلہ رخ جو ہے وہ اس کو لگا دو. اور اس طرح پھر جو اس کا قبلہ کی طرف جو اس کی دیوار بنا دی گئی تو وہ پہ تقریباً 100 بازو تھی. 100 ذراع کا لفظ آتا ہے، 100 بازو اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح کے قریب اس کی تھی. اور پھر اسی طرح اس کے دونوں جانب جو ہیں وہ دیواریں بنا دیں، اور اس کی جو بنیاد تھی تقریباً وہ 3 ذراع گہری تھی. اس کو پھر انہوں نے اینٹوں سے، جو اس وقت اینٹیں بنتی تھیں مٹی کی، ان کے ذریعے سے بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوتے تھے، خود بھی شریک ہوتے رہے، اور خود بھی آپ یہ پتھر اور اینٹیں یہ سب اٹھایا کرتے تھے. اور یہی کہا کرتے تھے صحابہ بھی اور آپ بھی ان کے ساتھ مل کے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اور یہ فرماتے کہ هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر. اسی طرح سب وہ پڑھتے رہتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہم سب بیٹھے رہے اور نبی کریم سے ہم عمل کریں؟ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے. اور اس طرح پھر اس کا قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف کیا اور اس کے 3 دروازے بنائے. تو 2 پچھلی طرف
اور ایک جو تھا وہ اگلی طرف تھا جس کو باب الرحمہ کہا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے، اور اس میں پھر کھجور کے تنوں کے عمود بنائے گئے یعنی ستون بنائے گئے، اور اس کے اوپر پھر کھجور کے پتوں کے ذریعے سے شاخوں کے ذریعے سے وہ اس کے اوپر چھت ڈال دی گئی۔ تو کہا بھی کسی نے کہ اس کو ہم باقاعدہ چھت بنا لیں، ذرا پکی بنائیں، تو آپ نے وہ نہیں، عریشن کا عریش موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ اس طرح کا چھپر تھا وہی چھپر میرے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے آس پاس جو تھا وہاں پہ اینٹوں ہی سے اینٹوں اور پتھروں سے اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے، اور ان کے اوپر بھی چھتیں جو ہیں وہ یہی کھجور کی چھالوں سے اور پتوں سے اور ٹہنیوں سے وہ کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی رخصتی ہوئی، اور آپ اس گھر میں تشریف لے آئیں جہاں پر یہ گھر بنایا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے ایک حجرہ تیار کیا گیا۔ تو اس طرح پھر یہ وہاں پہ ایک تو اہم کام یہ مسجد کا تھا، اس لیے کہ مسجد ایک وہ مرکزی مقام ہے مسلمانوں کے لیے جہاں پر وہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی ہر طرح سے ہر چیز کو پورا کرتی ہے، کہ وہ ان کی پارلیمنٹ بھی ہے، ان کا وہ GHQ بھی ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مسجد تھی، اور وہیں پہ ہی ہر قسم کے اجتماعات بھی ہوتے تھے، مشورے بھی ہوتے تھے۔ تو لہذا مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مسجد تعمیر کی، اور دوسرا اس کے ساتھ ضمنی کام یہی تھا کہ اپنی رہائش کا انتظام کر لیا۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بوجھ نہیں بن سکتے تھے کہ مستقل انہی کے ہاں رہیں، تو اتنے جب یہ حجرے تیار ہو گئے تو آپ بھی ان میں منتقل ہو گئے۔ دوسرا کام یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہاجرین کی آباد کاری کا ایک مرحلہ تھا، کیا وہ مکے سے مہاجر چلے آ رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے، پہلے کچھ پہلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ آپ کے بعد میں آئے، تو اب ان کی آباد کاری کیسے ہو، تو اس کے لیے آپ نے مواخات مدینہ کا تصور پیش کیا، اور انصار اور مہاجرین کی مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا، کہ ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس طرح وہ جو یہ 90 لوگ تھے جس میں سے آدھے جو تھے وہ مہاجرین تھے اور آدھے جو تھے وہ انصار تھے، تو اس طرح کر کے جو آپ نے ان کے درمیان یہ بھائی چارہ قائم کر دیا، اور یہ یہاں تک یہ بھی تھا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث بن جائے گا، یہاں تک کہ وراثت کے بھی احکام دے دیے، یہاں تک کہ پھر وہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تو پھر یہ اس طرح کی وراثت کا معاملہ ختم ہو گیا، صرف وہ بھائی چارہ ہی رہ گیا، وہی آپ نے باقی رکھا۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھائیوں کو آپس میں جو بھائی چارہ بنا دیا، اس کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہو گئے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو گیا۔ کسی نے ان کو اپنی آیا تھا، انہوں نے یہاں تک ان کو پیشکش کر دی کہ تم تجارت میں بھی آدھی تجارت لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ تو یعنی اتنا ایثار اور اتنی جس کو قرآن نے اس کی تعریف فرمائی، انہوں نے اس طرح اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ وہ ایثار اور قربانی کا نظارہ کیا۔ اور دوسرے مہاجر بھی وہ بھی عزت والے تھے، اس طرح تو نہیں تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کی ہر چیز کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جب ان کو ضرورت جب تک تھی اس وقت تک وہ ضرورت ان کی پوری ہوتی رہی، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ مجھے بتاؤ کہ منڈی کہاں ہے، بازار کہاں ہے، میں جاؤں گا وہاں پہ کچھ نہ کچھ کاروبار تجارت شروع کر دوں گا، اور یہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اچھے خاصے وہ ان کے پیسے بن گئے اور وہ اپنا کام شروع کر دیا۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو لہذا ان کے ہاں وہ جو تھی وہ بھائی چارہ بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے پھر وہ صرف وہ بھائی چارہ ہے، صحبت نہیں ہے، صحبت وہ وہی تھی جو ان صحابہ کرام کے لیے تھی۔ تیسرا کام جو کیا آپ نے وہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ آس پاس یہودی تھے، یہودیوں کے ساتھ پھر آپ نے معاہدہ کر لیا، اور
اس وقت کچھ مسلمان بھی ہوئے ان میں سے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہیں، وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثریت وہ اپنے اسی مذہب پہ قائم رہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے امن و امان سے رہنا ہے، سلامتی سے رہنا ہے، اور یہ میثاق مدینہ کے نام سے یہ معاہدہ آج تک موجود ہے کہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنے بہترین انداز سے وہاں پہ سارے انتظام کیے۔ تو اس وقت یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ، اور تینوں نے ہی آپ سے جنگ کی تھی، تینوں ہی آپ کے مخالف بن گئے تھے۔ تو بنو قینقاع کو تو پھر آپ نے احسان کیا کہ ان کو چھوڑ دیا، بنی نضیر کو تو وہاں سے جلا وطن کر دیا، اور بنو قریظہ کا معاملہ زیادہ سخت تھا، تو اسی لیے ان سب کو، مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے عورتیں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو جیسے کہ سورہ حشر میں بنی نضیر کے بارے میں آیا ہے، سورہ احزاب میں بنو قریظہ کے بارے میں آیا ہے، تو اس طرح پھر ان کا یہودیوں کا معاملہ بھی یہاں پہ چلتا رہا۔ تو یہ انہوں نے ہی جب یہ معاہدے توڑے تو پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کے وہ اصل مستحق تھے۔ اور یہاں پر آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف سے، جیسے کہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور چاہتے یہی تھے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھوں۔ اور آپ نے کہا بھی جبریل علیہ السلام سے کہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چہرہ جو ہے وہ یہودیوں کے قبلے سے خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دے مجھے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو بندہ ہوں اللہ کا، اگر تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ان سے کہیے۔ اسی لیے پھر آپ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے، اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو قرآن نے یہی فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو اس طرح پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے۔ اور یہ ہوا تقریباً 16 ماہ کے بعد، مدینہ آنے کے بعد 16 ماہ تک اسی طرح آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد پھر مسجد الحرام کی طرف۔ اور یہ غزوہ بدر سے تقریباً 2 مہینے پہلے یہ ہوا تھا۔ اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور ایک مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک آزمائش بھی تھی۔ اسی طرح مشرکین، یہود اور منافقین پر بھی اس کے اثرات ہوئے۔ جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے تو انہوں نے تو یہی کہا کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم تو جو ہمیں حکم ملے گا اس کے مطابق کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ انہوں نے پہلے بھی اللہ کا حکم مانا اور اس کے بعد بھی اللہ کا حکم مانا۔ جہاں تک کہ مشرکین کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ جلد ہی ہمارے دین کی طرف بھی واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے پھر یہ اس قسم کی وہ غلط باتیں شروع کر دیں۔ اور یہودیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا اس کی مخالفت کی ہے، اور اگر یہ نبی ہوتے تو کبھی بھی انبیاء کرام کے قبلے سے روگردانی نہ کرتے۔ تو اس طرح کی الزام تراشی کی انہوں نے۔ جہاں تک کہ منافقین کا معاملہ ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے قبلہ کون سا ہے ان کا، اگر وہ پہلا حق تھا، صحیح تھا، تو اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر دوسرا حق تھا تو پھر وہ اس کی طرف اب رخ کیوں کیا۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ بہرحال یہ سب وہ بیوقوفی کی باتیں جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ پوری کر دی، اور خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ کر دیا، اور پھر اسی طرف ہی نمازیں ہونے لگیں۔ اذان کا بھی حکم دے دیا گیا، دن میں 5 مرتبہ اذانیں دی جاتی تھیں، اور ظہر، عصر اور عشاء میں جو 2 رکعت تھیں 4 رکعت کر دی گئی۔ یہ بھی مدینہ آنے کے بعد ہوا۔ تو اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پوری طرح آپ جاگزیں ہو گئے اور پوری طرح آپ کو مقام مل گیا اور ہر طرح سے سکون اطمینان سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور اسی طرح پھر صحابہ کرام جو انصار اور مہاجرین تھے ان کے درمیان کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی۔ تو اس طرح پھر یہ اب جب کہ یہ دیکھا کہ اب یہ ایک مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی ہے، مسلمانوں کو ایک امن و سکون کا مقام مل گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ دشمنوں کو تو یہ چیز نہیں بھاتی،
دشمن تو اس میں بالکل پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ایک تو کہ نئی طاقت ابھر رہی ہے جو کہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جائے گی، تو لہذا پھر کس طرح ہم اس کا مقابلہ کریں. تو اس کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی، اجازت بھی آ گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جیسے سورہ حج میں آتا ہے. تو اس طرح پھر آپ کو اجازت دے دی گئی کہ اب کوئی موقع آئے تو اب آپ ان کے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے، ان مشرکین کفار اور ان دشمنوں کا جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کر دیا ان کے اوپر. تو پہلے مرحلے میں صرف ان پر جو آپ سے قتال کریں گے، آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، آپ اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تم بھی قتال کرو. اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جتنے بھی مشرکین تھے، اللہ اور رسول کی دشمنی کرتے تھے، ان کو پھر وہ جہاد کرنا، ان سے قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور یہ فرض کر دیا گیا کہ ان میں سے اب کوئی بھی ایسا پائے جائے، کیا جائے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جہاد کا یہ حکم جو کہ ایک مسلمان پر فرض عین ہے، یا تو دل سے کرے، یا زبان سے کرے، یا مال سے کرے، یا ہاتھ سے کرے، تو جو بھی اس کا موقع ہے اس کے مطابق اس نے وہ جہاد کرنا ہے. تو جہاد بالنفس جو کہ فرض کفایہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، اور پھر مال سے ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 41. اور اسی طرح سورہ صف کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تو بتا دیا کہ اسی سے تمہاری جہنم سے بھی تمہاری نجات ہے، گناہ معاف کر دیں گے اور جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور ایک قریبی فتح. اور اسی طرح سورہ توبہ میں بھی اس کے بارے میں اس طرح تفصیل سے بتا دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں اور مال بھی خرید لیے ہیں، اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی. تو یہ ان کو دے دیا کہ یہ اس طرح یہ مسلمان تیار رہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، ان مشرکین، ان کفار، ان کے ساتھ وہ قتال کریں. اور اس میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت وقت چاہیے کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس کے جو فضائل بیان کیے جائے، مناقب بیان کیے گئے، وہ بہت سارے ہیں، بہت تفصیل سے اس پر گفتگو ہے. اور اسی میں مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کی تمکنت ہے، قوت ہے، طاقت ہے اور ان کی بلندی ہے. اور یہی مسلمان اسی وقت ہی اس طرح پوری طرح ایک سپر پاور تھے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان دشمنوں سے، ان مشرکین اور ان کفار سے جنگ کیا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے. آئیے اب چلتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کیا تھا، کس طرح اس میں آپ کے معمولات کیا تھے، وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہی کوشش کرتے تھے کہ جہاں پہ بھی قتال ہو وہ صبح سے ہی ہو، دن کے شروع ہوتے ہی. اور اسی طرح سفر میں بھی جیسے آپ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ جلدی نکلنا چاہتے تھے، گھر سے نکلتے تھے. اور اسی طرح جنگ کرنے میں بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس لیے کہ جنگی وہ دو بدو ہوتی تھی. اور زیادہ اگر مؤخر کیا بھی آپ نے تو زوال شمس تک، زوال آفتاب تک کیا ہے، جب کہ ہوا چلنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے. اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی اس طرح زخمی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ہے اس کی راہ میں، تو قیامت کے دن وہ آئے گا کہ
اس کے وہ خون اسی طرح بہہ رہا ہوگا، اسی طرح خون کا یعنی اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ نہیں ہے، ایک تو وہ کہ راہ میں خون کا قطرہ ہے جو بہتا ہے، اور یہی 2 وہ اثرات ہیں جو ہوتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں جو انسان کے اوپر کوئی نشان لگتا ہے، اور یا وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرتے ہوئے کوئی نشان لگتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو انتقال کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی خیر ہے تو وہ یہی پسند کرے گا کہ وہ پھر واپس لوٹے دنیا میں تاکہ وہ خیر حاصل کر سکے، خاص طور پہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اور چاہے اس کو دنیا و مافیہ سب کچھ مل جائے، لیکن وہ یہی چاہے گا کہ وہ آئے اور دنیا میں سوائے شہید کے، یعنی دوسرا تو کوئی نہیں چاہے گا، لیکن شہید یہی چاہے گا کہ وہ واپس لوٹے، اور جو اس نے فضیلت دیکھی، جو مقام دیکھا، جو اللہ کے یہاں مرتبہ دیکھا، تو وہ یہی پسند کرے گا کہ پھر واپس لوٹے اور پھر اسی طرح جہاد میں شریک ہو، اسی طرح شہید ہو، اور چاہے وہ 10 مرتبہ اس طرح اس کو کرنا پڑے تو وہ پھر اس کو پسند کرے گا۔ اور ام حارثہ بنت نعمان جب ان کے صاحبزادے شہید ہو گئے بدر میں، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہ فی الفردوس الاعلی، وہ تو فردوس اعلیٰ میں اس وقت اس مقام پہ ہے، تم روتی کیوں ہو اس پر؟ تو یہ دیکھیے کہ یہ ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا دی۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کے بارے میں خوشخبری دی تھی، اور وہ خوشخبریاں ان کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے وعدہ لیا کرتے تھے کہ وہ جنگ کے دوران بھاگیں گے نہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، بلکہ آگے ہی چلیں گے، اور جنگ میں پوری طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہی کریں گے۔ اور یہاں تک کہ بعض دفعہ موت کے معاملے میں کہ اب جانیں بھی قربان کرنی ہوں گی، اس پر بیعت کرتے تھے، اور اسی طرح جہاد پر بیعت کرتے تھے، جیسے اسلام پر بیعت کرتے تھے۔ اور آپ نے ہجرت پر بیعت کی لوگوں سے، فتح مکہ سے پہلے توحید پر ان سے بیعت کی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہیں گے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں پر سے اس بات پر بیعت کی کہ وہ کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں، کوئی ہاتھ نہیں دراز کریں گے۔ تو اسی لیے ان کا یہ معاملہ تھا ان لوگوں کا کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوئی چابک اور لگام کوئی گر جاتی اپنی سواری کی، تو وہ پھر کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑا دو، خود اترتے تھے اور خود اس کو اٹھا لیتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال اسی طرح پھر جہاد کے معاملے میں آپ کا معاملہ جو تھا وہ مشورہ کا تھا کہ آپ مشاورت کرتے تھے ہر معاملے میں، جہاد کے بارے میں، دشمن سے کس طرح کرنا ہے، جگہیں کون سی ہیں، مقام کون سے ہیں۔ اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو کہ اس ہر معاملے میں مشورہ کرتا۔ تو یہ مشاورت یہ ایک بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے، اور آدمی ندامت نہیں ہوتی، ایک اجتماعی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا سفر میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ آپ آخر میں چلتے تھے، پیچھے آپ اپنی سواری رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کا جانور چل نہیں رہا ہے، تو پھر آپ اس کی مدد کر دیں۔ اسی طرح اور کوئی پیچھے رہ گیا ہو تو اس کے لیے، تو اسی لیے پھر اس میں بہت ہی نرمی کے ساتھ، رفق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں چلتے تھے۔ اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں غزوے کے لیے، جہاد کے لیے، تو اس میں کبھی بھی آپ نے اس کو اس طرح ظاہر نہیں کیا، بلکہ ایک توریہ کے طور پر اس کو بیان کرتے تھے، بتاتے تھے، تاکہ اصل چیز نہ معلوم ہو، تاکہ احتیاط ہے، یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ دشمن کو اطلاع نہ پہنچ جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں یا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے غزوہ حنین کے اشارہ کیا، تو آپ نے یہ پوچھا کہ نجد کا راستہ کون سا ہے، اس کے پانی کون سے ہیں، اس کے کنویں کہاں کہاں ہیں، اس طرح کر کے۔ تو یہ آپ کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور اسی طرح آپ یہی کہا کرتے تھے کہ الحرب خدعہ، کہ جنگ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یعنی اس میں تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے کہ دشمن کو، تاکہ دشمن کو زیر کیا جا سکے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے اپنے یہ جاسوس بھیجتے تھے کہ وہ جائیں اور جا کر خبریں لے کر آئیں، دیکھ کر آئیں کہ لشکر کہاں ہیں، ان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ ان کا معاملہ، تاکہ ساری پوری جو تصویر ہے آپ کے سامنے رہے اور آپ اسی کے مطابق اپنی جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، اس کو پھر آپ مرتب کرتے تھے پوری معلومات کے ساتھ۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف ان چیزوں پر ہی کوئی آپ کا انحصار تھا کہ جب پھر دشمن کے سامنا ہونے لگتا تھا یا قریب پہنچتے تھے تو اللہ سے دعا کے لیے مصروف ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، کثرت سے ذکر کرتے تھے، صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے اور اپنے آہستہ آہستہ ذکر الہی بھی کرتے رہیں اور پھر اپنی فوج کو باقاعدہ مرتب کرتے تھے۔ اور اس میں ایک درمیان میں تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنگجو ہیں، جنہوں نے اصل جنگ کرنی ہے، اور اس کے دائیں بائیں اس کے وہ حصے ہیں کہ جن کو میمنہ اور میسرہ کہا جاتا تھا، تو ان کو رکھا جاتا تھا کہ وہ خاص موقع پر ان کی باری آتی تھی، وہ اس میں جنگ میں شریک ہوتے تھے، اور اسی طرح پھر جنگ کے لیے آپ پوری تیاری کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ اللہ پر ایمان نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں بھی اسباب کا بھی ہمیں کہا گیا ہے، تو آپ پھر وہی زرہ پہنتے تھے اور بعض دفعہ دو پہنی ہیں آپ نے، پھر اس طرح آپ کے لیے وہ جھنڈے اور وہ انتظامات ہوتے تھے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ مسلمان کہاں ہیں۔ اور پھر اگر کسی پر آپ فتح پا لیتے تو اس علاقے میں 3 دن وہیں پہ ٹھہرتے تھے، 3 دن وہیں ٹھہرتے، اس کے بعد پھر واپس لوٹتے تھے۔ اور اگر کوئی حملہ کرنے کا ارادہ ہوتا بھی کسی بھی علاقے کا، تو رات میں اگر پہنچے ہیں تو انتظار کرتے تھے، صبح تک دیکھتے تھے کہ اگر وہاں پہ اذان کی آواز آ رہی ہے، مطلب کہ مسلمان موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا یا وہ مسلمان ہیں، تو یہ اذان ان کو بتاتی تھی کہ یہ یہاں مسلمان ہے، تو آپ پھر وہاں پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے کئی دفعہ ان کو رات پہ حملہ کیا ہے، کئی دفعہ دن میں حملہ ہوا ہے، اور اسی طرح آپ یہ بھی پسند فرماتے تھے کہ جمعرات کے دن نکلیں دن میں، اور اسی طرح پھر آپ کے جو لشکر ہے ان کو بھی آپ کہتے تھے کہ سب وہ مل کر چلیں، اتنا یہ کہ اگر چادر بھی ڈالی جائے تو سب کو پوری ہو جائے، یعنی بکھرے ہوئے نہ ہو، ایک اتحاد ہو، ایک قوت ہو، ایک معلوم ہو کہ ایک مرتب چیز ہے۔ اور اس کے بعد جب صفوں کی ترتیب، اور ان کے بعد خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے خود آپ ان کی ترتیب بناتے تھے، تمام فوجیوں کی کس طرح انہوں نے کرنا ہے، صف بندی کیسے کرنی ہے، کسی کو آگے ہے کسی کو پیچھے کھڑا کرنا ہے، یہ سب آپ خود کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہی چاہتے تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ پھر اسی اپنی قوم کے جھنڈے کے لیے، ان کے جھنڈے بھی الگ بنا دیے اپنے اپنے قوم قبیلے، تاکہ اس سے بھی وہ پہچانے جائیں۔ اور پھر جب دشمن سے پھر مٹبھیڑ ہو جاتی تو پھر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اور یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے یہ آیت سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم انزل نصرک، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہم انت عبدی وانت نصیری وبک اقاتل۔ اور جب بہت ہی جنگ اپنے جوبن پر آ جاتی اور خود خوب قتال شروع ہو جاتا تو خود آپ تشریف لے جاتے دشمن کی طرف، اور پھر یہ لڑنے کے لیے آپ بھی شریک ہوتے، اور یہ کہتے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اس طرح پھر وہ آپ بھی اسی جنگ میں شریک ہوتے، اور حتیٰ کہ شدت جنگ میں لوگ جو تھے آپ سے یعنی ایک طرح سے وہ دفاع حاصل کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے رہیں تاکہ وہ بچتے رہیں، اور حتیٰ کہ آپ دشمن کے بالکل قریب تک پہنچ جاتے تھے۔ اور ایک اور اہم چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے ہمیں، کہ آپ نے پھر جنگ میں صحابہ کرام کے درمیان ایک خفیہ کوڈ یا پاس ورڈ مقرر کر رکھا تھا، تاکہ اگر کوئی اس طرح اندھیرا ہو جائے، تاریکی ہو جائے، نہ پہچانا جا سکے، منہ جو ہے لپیٹا ہوا ہو، تو اس کوڈ ورڈ کے ذریعے سے پھر آپس میں ایک دوسرے سے یعنی تعارف حاصل کیا جائے گا، سمجھ جائے گا کہ میرا بندہ ہے، ہمارا ہے۔ جیسے ایک دفعہ آپ کا یہ جو کوڈ ورڈ تھا امت یہ تھا، بعض مرتبہ تھا کہ یا منصور، اور ایک دفعہ تھا کہ حامیم لا ینصرون۔
تو اس طرح کر کے یہ ہر مسلمان کو یہ اپنا کوڈ ورڈ یاد ہوتا تھا. تو اب جب بھی وہ ملتا تو وہ کوڈ ورڈ پوچھتا تھا کہ اپنا تم وہ کوڈ بتاؤ. اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارا ساتھی ہے, ہمارے لشکر کا ہے. ظاہر ہے کہ جو دشمن ہے اس کو تو نہیں معلوم. اور اسی طرح جیسے ابھی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ بھی پہنتے تھے, وہ سر پہ جو خود ہوتا ہے وہ پہنا کرتے تھے, تلوار لٹکاتے تھے, اور اسی طرح نیزہ ہے, تیر کمان ہے, یہ پوری طرح آپ اس کے لیے رہتے تھے. اور وہ ڈھال بھی ساتھ رکھتے تھے. اور جنگ میں آپ نے یہ کبھی پسند نہیں کیا کہ اس میں کوئی سستی کا مظاہرہ, بلکہ اس میں تو آپ چاہتے تھے کہ آدمی کو چلے تو پوری طرح تیار ہو کے, کس نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان منها ما يحبه اللہ, اس میں سے وہ چیزیں ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے, اور اس میں سے وہ چیزیں ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. فاما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء, اور اس میں جو انسان اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان اکڑ کر چلے, وہ یہ موقع ہے اس وقت کہ جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے, دشمن سے ہم آمنا سامنا ہے, اس وقت ہر مسلمان کو اکڑ کے چلنا ہے. اور اسی طرح پھر صدقے کے وقت, اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس قسم کی یہ اکڑاہٹ اور غرور و تکبر, تو جو کہ عام حالات میں ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اسی لیے اس موقع پر یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے کہ مسلمان پوری طرح تیار ہو کے اور اکڑ کر آئیں تاکہ ان کی قوت کا بھرپور مظاہرہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ایک دفعہ طائف کی جنگ میں منجنیق کا بھی استعمال کیا. تو منجنیق وہ ایک توپ تھی اس وقت کی کہ جس کے اندر وہ پتھر, بڑے بڑے پتھر بھر کے وہ اس طرح پھینکے جاتے تھے کہ وہ دور تک جا کے مار کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ تھا. اور پھر آپ نے سختی سے منع کیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے, کسی طرح ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے کہ ان کو مار دیا جائے, نہیں. یہ آپ کی سختی سے تھی. آج کل کی اس تہذیب کے مقابلے میں آپ کا دیکھیے کتنا اونچا مقام تھا, کتنا اونچا. اللہ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا, کہ اللہ کے نام سے چلو, اللہ کی راہ میں چلو, اور اللہ سے جنہوں نے کفر کیا ان کا قتال کرو. کسی قسم کی وہاں پہ مسئلہ نہیں کرو گے, یعنی کسی کے ہاتھ پاؤں کان ناک کاٹنا, اور نہ ہی کوئی دھوکہ دو گے کسی کو, یعنی وعدہ خلافی, اور نہ کسی بچے کو مارو گے. تو یہ آپ ان کو کہہ دیتے تھے. اسی طرح قرآن کریم کو لے جانے سے منع کیا تھا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن کو مت لے جاؤ, کہیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور پھر اپنے جو بھی لشکر کے امیر کو بھیجتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ قتال سے پہلے اپنے دشمن کو اسلام کی دعوت دو اور ہجرت کی دعوت دو, یا صرف اسلام کی ہجرت کے بغیر. اور ان سے کہو کہ جیسے کہ وہ مسلمانوں کے دیہاتی ہیں, اس طرح تمہارا معاملہ بھی ہوگا کہ تمہیں بھی اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا, یا یہ ہے کہ پھر ہماری یہ سربراہی میں آ جاؤ, ہماری کفالت میں آ جاؤ, اور جزیہ عطا دو. پھر اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, پھر کوئی جنگ نہیں ہے, پھر کوئی قتال نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مقصد تو نہیں ہے. مقصد تو دین ہے, دعوت ہے, اس کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. اگر تم دعوت قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے, پھر ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جزیہ دے کے ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم تمہاری حفاظت کریں گے, تمہاری ذمہ داری قبول کریں گے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی قتال نہیں ہے. اگر نہیں مانتے تو اب آئیں, اب یہ مرحلہ آئے گا کہ ہم قتال کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے. تو جب پھر اپنے دشمن پر کامیاب ہو جاتے تو پھر آپ اعلان کرتے, کسی سے کہتے کہ وہ اعلان کرے اور تمام جو مال غنیمت ہے اس کو جمع کیا جائے. تو پہلے شروع کرتے کہ وہ اگر کسی نے کسی کو خاص کسی شخص کو مارا ہے تو اس کے جو جسم کا سامان ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا, اس کو جس نے اس کو مارا ہے. اور اس میں سے پھر وہ جو باقی بچتا تھا اس میں سے خمس کو نکالتے تھے اور ان کو پھر اسی طرح دیتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خمس کے بارے میں حکم فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو بچتا تھا اس میں سے دیکھتے تھے, سوائے عورتیں, بچے اور غلام, ان کو نہیں دیا جاتا تھا. اس سے پہلے فوج کے جتنے بھی اس طرح کے جوان ہیں ان کو دیا جاتا. اس میں جو گھڑ سوار ہے اس کو 3 حصے ملتے, ایک حصہ اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے. اور جو پیدل جنگ کر رہے ہوتے ان کو 1 حصہ ملتا تھا. اور باقی جو چیزیں ہیں
چھوٹی موٹی چیزیں وہ اس طرح ان کو تقسیم کر دی جاتی تھیں کہ عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو دے دی جاتی تھیں. یہ نہیں کہ وہ خالی ہاتھ ہی جاتے، وہ چیزیں مل جاتی تھیں. لیکن جو اصل مال غنیمت ہے وہ صرف انہی کا حق ہے جو کہ جنگ کر رہے تھے. اور اس طرح پھر جو جیسے بات ہوئی کہ اس طرح خمس اور وہ اسی طرح تقسیم کیا جاتا تھا. تو آپ نے صرف سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض غزوات میں دوہرا ان کو دیا کہ ان کو پیدل کا بھی حصہ دیا اور گھڑ سوار کا بھی دیا، اور اس طرح ان کو 4 حصے ان کو دیے جو ان کی اس غزوے میں جو ان کی ہمت تھی، طاقت تھی، شجاعت تھی، اور کس طرح انہوں نے جنگ کی تھی اس کا ایک یہ بدلہ تھا اور اس کا احساس کیا گیا تھا. اور اسی طرح پھر جب تقسیم کرتے تھے مال غنیمت تو اس میں سب کو برابر کرتے تھے. کوئی کمزور ہے یا طاقتور ہے، جس طرح بھی ہم، جب تک کہ اس نے جہاد کیا ہے، جہاد میں شریک رہا، تو وہ اس کا حق ہے. اور جب دشمن کے علاقے پہ حملہ کرتے تھے تو پہلے ایک لشکر بھیجتے تھے، اور اگر وہی کامیاب ہو جاتا تو مال غنیمت لے کر آتا، تو اس میں سے وہی خمس نکال کے باقی جو تھا وہ اس کو مال غنیمت تقسیم کر دیتے تھے. اور یہی آپ کا یہی طریقہ تھا جو آپ کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حصہ مقرر تھا جس کو الصفی کہا جاتا تھا. چاہے اس میں کوئی غلام ہو، کوئی لونڈی ہو، کوئی گھوڑا ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو وہ آپ خمس سے پہلے اپنے لیے لے لیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ یہی فرماتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صفی میں سے ہی تھی، یعنی وہ آپ کے لیے ہی خاص طور پہ تھی. تو یہ ذکر کیا جیسے کہ ایک خط میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے بنی زہیر ابن عقیش کو خط لکھا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ اگر تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے وہ اور الصفی کا حصہ وہ تم ادا کرو، تو تمہارے لیے امان ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خاص طور پہ حصہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اور پھر یہ صفی میں سے ہی آپ کی وہ تلوار تھی ذوالفقار جو آپ کے پاس ہمیشہ رہتی تھی، تو یہ بھی اسی میں آپ کو ملی تھی. اسی طرح جو مسلمانوں میں سے کوئی اس میں نہیں آ پاتا تھا کسی عذر کی بنا پر، تو آپ اس کا حصہ بھی رکھتے تھے. جیسے غزوہ بدر میں آپ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری میں مصروف تھے، وہ بیمار تھیں، وہ ان کے ساتھ تھے، اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے. تو آپ نے یہی کہا مسلمانوں سے کہ عثمان جو ہیں وہ اللہ کی حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے ہی مصروف ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو لہذا پھر ان کا بھی حصہ اس میں رکھا جائے. اور پھر اسی طرح ان چیزوں میں جو بھی لیتے تھے، مال غنیمت تھا، یہ کچھ تھا، اس میں پھر اس کی لین دین وہ بھی ہو سکتی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ کر لیتے تھے، کوئی چیز لے لی، خرید لی، دے دی، اس طرح کر کے یہ چیزیں بھی آپس میں کرتے رہتے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اور پھر اسی طرح جو لشکر آپ بھیجا کرتے تھے اس میں بعض دفعہ تو یہ ہے کہ وہ سارے گھڑ سوار ہوتے تھے، بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ پیدل وہی سپاہی ہوتے تھے. اور جو بھی آتا تھا بعد میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، تو ان کو بھی پھر آپ دیتے تھے، لیکن فتح کے بعد پھر دیتے تھے. اور اسی طرح جو اس میں ذی القربہ کا حصہ ہے وہ آپ بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم کرتے تھے، بنی عبد شمس اور بنی نوفل میں نہیں. یہی آپ نے کہا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی بات ہے، وہ تو اسی طرح ہے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں. اور اس لیے کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمارے ساتھ ہیں، تو لہذا ان کو آپ ضرور دیا کرتے تھے. اسی طرح مسلمانوں کو اگر کوئی وہاں پہ کوئی کھانے کی چیز ہے، شہد ہے، انگور ہیں، کھانا ہے، تو یہ بھی وہ لے لیتے تھے، آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، کھا لیتے تھے. مال غنیمت میں نہیں جاتا، اس کو مال غنیمت میں استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ خراب ہو جانے والی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو استعمال کر لیا جائے. جیسے کہ عبداللہ المغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پہ ایک اس طرح کی وہ تھیلا ملا جس میں چربی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تو کسی کو نہیں دوں گا، یہ تو میں ہی رکھوں گا اپنے پاس. تو آپ نے مسکرا دیے اور کچھ نہیں کہا. اور اسی طرح ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
کھانے کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے، کھانے کی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر میں ہمیں اس طرح کے کھانے کی چیزیں ملی، اور جو بھی تھا تو جو شخص آتا لے جاتا اس میں سے جو اس کی ضرورت ہوتی اور وہ استعمال کر لیتا. تو اس کا یہی مطلب یہ ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دیتے تھے. اس کو مال غنیمت میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا. تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وہ معمولات ہیں جو آپ نے اس میں اپنے جہاد میں رکھے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے موقع پر آپ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ بہترین انداز، بہترین اسلوب، جس میں ایک انسانیت کا بھی احساس موجود ہوتا ہے، جس میں ایک فتح کا بھی احساس ہے، جس میں لوگوں کا بھی خیال ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے. صرف خون ریزی مقصود نہیں ہے، صرف کشور کشائی مقصود نہیں ہے. اصل چیز اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.